ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ رب العزت نے مومنہ جو تے احسان فرمایا، انہاں دے وچوں ہی ایک رسول مبعوث فرمایا. انہاں نو اس دیاں آیتاں پڑھ کے سناندا ہے، انہاں دا تزکیہ نفس کردا ہے، کتاب دی تعلیم دیندا ہے. ربیع الاول دا مہینہ ہے، ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کا چرچا ہے. ہر مسلمان اپنے انداز کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آن دی خوشی منا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آن دی خوشی ہر مسلمان کو ہے.
جس نو آپ دی خوشی نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نے سانو یہ خوشی منان دا طریقہ کس انداز دے نال دسیا، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جس دے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، مکمل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور خوشی دونوں دے اظہار دا طریقہ اپنی امت نو دس دتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے آئے جہالت دے اندھیریاں نو ختم کرن واسطے، دین اسلام دے نور نو پھیلان واسطے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اے ارادہ کردے نے، اے چاہندے نے کہ اللہ دے اس نور نو ختم کر دے، اللہ دے نور نو یہ ختم نہیں کر سکتے، یہ مکمل ہو کے رہے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العزت نے مومنہ دے اوتے احسان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا دے اندر مبعوث فرمایا، آپ دے رسالت ہون دا، آپ دے رسول ہون دا اللہ رب العزت نے مومنہ نو احسان جتلایا کہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول بنایا، اے تھوڑے ہوتے احسان ہے۔ آپ دے میلاد دی اے دلیل کس انداز دے نال ہے، اس تو میلاد ثابت نہیں ہے بلکہ اس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت ثابت ہے۔ آپ دا اس دنیا تے آنا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رسالت کا احسان دیتا ہے۔ دوسرے مقاموں تے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے او دے رسول دے اگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اس معاملے اندر اللہ کو ڈر جاؤ۔ تیسرا مقام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العزت نے وہی نازل کر دیتے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تھوڑے ہوتے اللہ رب العزت نے دین اسلام نو مکمل کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آیا، آ کے کہنے لگیا اے عمر
اگر اے آیت ساڈے اتے نازل ہوندی، ساڈی کتاب دے اندر نازل ہوندی، ساڈے نبی تے نازل ہوندی، اسی اس آیت جس دن نازل ہوئی اس دن نو اسی عید شمار کیتا کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ایک بہت بڑا انعام ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا جو تھوڑے ہوتے اللہ رب العزت نے دین اسلام نو مکمل کر دیتا، اے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اے آیت ساڈے اوتے نازل ہوندی، ساڈے نبی تے نازل ہوندی، اسی اس دن نو عید شمار کیتا کرتے۔ کتنا بڑا احساس ہے، اللہ دی نعمت دین اسلام و مکمل ہو چکی ہے، اس دے اندر کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا کہ ہاں مینوں اس دا وقت بھی پتا ہے، مینوں جگہ دا بھی پتا ہے، مینوں دن دا بھی پتا ہے۔ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہم سفر بھی سی جس وقت آیت نازل ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اس دن عید منان دا حکم نہیں دیتا، اس کر کے عمر اس دن عید نہیں منائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، نقطے سمجھ لیو کہ عید کس دن دی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے اس دن دی عید اس دا سانو حکم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تے اس دے رسول تو اگے نہ بڑھو، جس طرح تھانو طریقہ دس دیتا، جس طرح تھوڑے تک پہنچا دیتا، جس طرح غم منان دا طریقہ دس دیتا، اسی طرح خوشی منان دا بھی طریقہ دس دیتا، جس طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے بڑھن دی کوشش نہ کرو۔ اے جھنڈیاں لگان نال کی حرج ہے، بتیاں جلان نال کی حرج ہے، سجاوٹ کرن نال کی حرج ہے، اے دے اندر کی گناہ ہے؟ قبر دے اوتے اذان کہہ لے یہ اذان ہی نہ، اذان ہی ہے نا، اے دے اندر کی حرج ہے؟ نیکی دا کام نہیں ہے۔ کھانے اوتے کل پڑھ کے پھوکا ماری جاؤ، نیکی دا کام نہیں ہے۔ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، اے دے اندر کی حرج ہے؟ قرآن پڑھنا کی گناہ ہے؟ قرآن پڑھنا نیکی دا کام ہے، اذان کہنا نیکی دا کام ہے۔ جھنڈے لگا نال، مسجداں سجا نال، گھر سجا نال کی گناہ ہے؟ اے دے اندر گناہ والی کون سی بات ہے؟ اذان کہنا گناہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا اذان کہنی کتے ہے، اذان کہنی کدو ہے، قرآن پڑھنا کدو ہے، قرآن پڑھنا کس جگہ پہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ہر چیز نو کھول کے بیان کر دیتا۔ اے اس وقت گناہ بنے گی، اے اس وقت جرم بنے گا، اے اس وقت بدعت بنے گی جدو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جدو اللہ تے اس رسول دے عمل نو چھڈ کے اپنی مرضیاں کرو گے، جدو اللہ تے اس رسول تو اگے بڑھن دی کوشش کرو گے، پھر ایک گناہ بن جائے گا، اے قرآن بھی تھوڑے واسطے وبال جان بن جائے گا، اے اذان بھی تھوڑے واسطے وبال جان بن جائے گی۔ جس نیت دے نال اے جھنڈیاں لگائیاں جا رہی نے، اے جھنڈے لگائے جا رہے نے، اے گلیاں سجائیاں جا رہی نے، اے سجاوٹاں تھوڑے واسطے عذاب دا باعث بن جان گیا۔
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. جس وقت عمل کرنے ہوں، عبادات کرنی ہوں، پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج دیتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اگر اپنے آپ دے عمل نو چھڈ کے، آپ دے طریقے نو چھڈ کے اپنے طریقے نکالاں گے تو پھر وہ گناہ بن جائے گا، وہ اجر نہیں ہوئے گا. عید جشن میلاد النبی دی دلیل ایک عالم دین نے دلیل دیتی کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح ہوتے جشن منایا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو اکٹھیا کر لیا عالم ارواح دے اوتے اللہ رب العزت نے بھی جشن منایا کہ جدوں میرا پیغمبر آ جائے گا تسی اس دی پیروی کرنی ہے، اس تے ایمان لے کے آنا ہے، اس دی مدد کرنی ہے، اپنی نبوت دے سکے چھڑ دینے نے. سارے انبیاء نے اقرار کیا کہ اللہ جدو تیرا آخری نبی آ جائے گا اسی اپنی نبوت نو چھڈ کے تیرے آخری نبی دی نبوت نو تسلیم کر. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو وعدہ لیا آپ دی رسالت دا، آپ دی نبوت دا کہ جدو آپ آ جان گے با ایز اے مبعوث ہو کے آن گے، نبوت مل جائے گی، رسول ہو جان گے، پھر تسی اب میرے رسول دے پیچھے لگنا ہے، اپنی مرضیاں نہیں کرنیاں. تھوڑیاں رسالتاں تھوڑیاں نبوتاں منسوخ ہو جان گیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت کا سکہ چلے گا. اے جشن نہیں ہے، اے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی گواہی ہے. انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا اللہ جدو آ گئے ساڈیاں نبوت ختم ہو. اور انبیاء علیہ السلام دی جماعت اقرار کر رہی ہے. قالوا اقررنا، اے اللہ اسی اقرار کر دے ہاں جدو تیرا آخری نبی آ جائے گا ساڈیاں نبوتاں ختم ہو جان گیا، تیرے نبی تے ایمان لے آواں گے، او بھی پیروی کران گے. اور جدو نبی گواہی دے دیں پھر ساڈے واسطے کی حکم ہو سکتا ہے کہ جدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل آ جائے، آپ دا فرمان آ جائے، آپ دی سنت آ جائے، آپ دی حدیث آ جائے تو پھر سانو اپنی منمانی دی بھی گنجائش باقی نہیں ہے. پھر سانو اپنی طرفوں طریقے کٹ کے دین دے اندر نویں نویں ایجاد کر کے انہوں دین دا نام دے کے انہوں نیکی سمجھ کے کرنا اے ساڈے واسطے لائق ہی نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جدو اللہ کے اور رسول دا حکم آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ آ جائے، پھر کسی مومن مرد کسی مومن عورت واسطے اے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اندر اپنی مرضیاں داخل کرے. جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیتا کہ اسی نبوت نو من لواں گے، اسی رسالت نو من لواں گے، ساڈیاں نبوتاں منسوخ ہو جان گیاں، اسی اس چیز دا اقرار کردے ہاں، پھر اسی امت محمدیہ ہو کے اسی اپنی منمانیاں کیوں کردے ہاں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ کے اور رسول کو اگے نہ بڑھو، اپنی مرضیاں نہ کرو، اپنے مطابق عمل نہ کرو، عبادات دے اندر اللہ کے اور رسول دے احکامات کو نہ چھڈو. جس عمل دے اوپر جس عبادت دے اندر
اللہ تے او دے رسول دا طریقہ چھڈیا جائے گا، حکم نو چھڈیا جائے گا، او عمل اللہ دے ہاں اسلام نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، او بدعت شمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر جھنڈے موجود سی، جس وقت جہاد واسطے نکل دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی نے مقرر کر دیا جنہاں دے ہاتھ اندر جھنڈا ہویا کرتا۔ کیا اگر اے جھنڈیاں لگانا اسلام ہوندا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دے اوتے بتیاں لگانی جائز ہوندی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر جھنڈیاں نہ لگ دی، اے لائٹنگ نہ ہوندی، اے گلیاں سجائیاں نہ جاندیاں؟ ابو بکر دا دور آیا، عمر دا دور آیا، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ دین آئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے، احمد رضا خان بریلوی آئے، کسے امام کو بھی اے جلوس ثابت نہیں ہے، اے لائٹنگ ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے پتا سی کہ اسلام نہیں، اے دین دا حصہ نہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھا گیا، اللہ دے رسول جی سانو دسو تے صحیح کہ تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دیو، جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتا، اے میرے صحابہ میں جمعرات دا روزہ اس واسطے رکھ رہا کیونکہ جمعرات نو اللہ رب العزت ہاں اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ جدو میرے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جان میں روزے دی حالت اندر ہواں۔ پورے ہفتے دی ڈائری اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جاندی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہت رکھنا کہ جدو میری ڈائری پیش کی جائے کہ میں روزے دی حالت اندر ہواں۔ فرمایا تسی سوموار دا روزہ پیر دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ یوم ولدت فیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن میں پیدا ہویا، اس دن میرے اوتے وحی نازل کی گئی، اس دن میں پیدا ہویا، اس دن میرے اوتے وحی نازل کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو روزہ رکھن دی ترغیب دیتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی جماعت سارے دے سارے اپنی پیدائشاں بھول گئے، اپنی برتھ ڈے بھول گئے، اپنے دن بھول گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوموار دا پیر دا دن یاد رکھیا۔ صحابہ اکرام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دے دن روزہ رکھیا کردے، اپنی پیدائش دے اندر روزہ نہیں رکھیا کردے سی۔ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ آ جائے، آپ دی سنت آ جائے، آپ دا فرمان آ جائے، پھر کسی اور دے طریقے نہیں چلن گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیر دا روزہ اس کر کے رکھنا میں اس دن پیدا ہویا، میں اس دن میرے اوپر وحی نازل کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ دی جماعت آپ دے طریقے نو دیکھ کے آپ دے پیدائش کے دن روزہ رکھیا کرتے، اپنی پیدائش کے دن نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی واضح کر دیتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاکم عن صیام ہذین العیدین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو منع فرما دیتا کہ عیدین دے دن روزہ نہیں رکھنا۔ روزہ رکھن تو منع فرمایا کہ جس دن عیدین ہون گیا، عید الفطر ہوئے گی، عید الاضحیٰ ہوئے گی، عید کے دن ہوئے گی، اس دن روزہ نہیں ہوئے گا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھیا. پتا سی نا اللہ رب العزت نے دسیا ہوئے گا کہ ایک قوم آئے گی وہ تھوڑے دن دا نام لے لے کے وہ دے اندر غلط مطلب کٹ کٹ کے اپنے جشن دا بندوبست کرن گے, اپنی پیٹ پوجا دا بندوبست کرن گے. اس کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش دن روزہ رکھ لیا اور عید دے دنان دا روزہ رکھن تو منع فرما دیتا. جس دن عید ہوئے گی اس دن روزہ نہیں ہوئے گا, جس دن روزہ ہوئے گا اس دن عید نہیں ہوئے گی. آپ نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کے ثابت کر دیتا کہ اس دن عید نہیں ہو سکتی. جشن عید میلاد النبی جس دن آپ کی پیدائش ہوئے اس دن عید نہیں. آواز بند کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے آئے, آپ دی پیدائش نو اللہ رب العزت نے مبہم کر دیا, پوشیدہ رکھیا, ظاہر نہیں کیتا, تاریخ نو ظاہر نہیں کیتا, دن ظاہر کر دیا. ہر مورخ نے, ہر سیرت نگار نے اپنی ریسرچ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن مقرر کر. کسی نے 9 کیا, کسی نے 12 کیا, کسی نے 8 کیا, کسی نے 10 محرم کیا, مختلف, لیکن وفات دا تاریخ وہ ظاہر کر دی کہ وفات 12 ربیع الاول ہے. یہ اتنے سارے متفق. آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, یہ شعر پڑھے گا, شعر پڑھیا جاتا ہے. سوائے ابلیس تو سارے خوشیاں منا رہے, سوائے ابلیس تو سارے خوشیاں منا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا, تابعین نے نہیں منایا. صحابہ دی جماعت نو, تابعین دی جماعت نو, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو, امام شافعی نو تسی کس زمرے اندر لکھو؟ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی جماعت, کتنی بڑی بڑی شخصیات, انہاں دے بارے اندر کی نظریہ. آپ ہر گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہ رب العزت نے ایک قانون مقرر کیا, اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. دوسری جگہ تے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا دے اندر موجود ہون, پھر جماعت کون کروائے گا؟ فاقمت لهم الصلاة, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینا جماعت. جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہون, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, پھر نبی دی آواز تو اپنی آوازاں نو بلند نہیں کیتا جا سکتا. جس وقت آپ دے بارے اندر نظریہ ہے سارا سال, کیا آپ حاضر ناظر ہیں؟ جس وقت آپ موجود ہیں تو پھر آمد کس چیز کی ہے؟ پہلی موجود, پھر آمد کیوں ہے؟ جس وقت آپ موجود ہیں پھر مسلح تیرے کول کیوں ہے؟ منبر تے تو کیوں ہے؟ رسول اللہ موجود ہے.
اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، جدو رسول اللہ تھوڑے اندر موجود ہون پھر مسلح بھی انہاں دے کول ہوئے گا، منبر بھی انہاں دے کول ہوئے گا۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز کو اپنی آوازاں نو بلند کیتا تو پھر اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، انہاں وچ کچھ لوگ ایسے نے جڑے آپ نو حجریاں تو باہر کمریاں تو باہر کرا تو باہر آوازاں دیندے نے، اے جاہل لوگ نے، انہاں دے کول عقل ہی ہے نہیں۔ آپ دے گھر دے باہر کھڑے ہو کے بنی تمیم دے قبیلے نے آوازاں دیتی اے محمد یا محمد یا محمد۔ اللہ رب العزت میں چیز گوارا نہیں کہ نبی دے گھر دے باہر کھڑن اور نبی نو آواز دین، نبی دی بے ادبی۔ میں پاکستان چ کھڑ کے نبی دے حجرے تو باہر کھڑا ہو کے یا رسول اللہ یا محمد یا نبی اللہ دے نعرے لگاواں تو میں کس زمرے اندر آ؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، جڑے آپ نو کرا تو باہر کھڑے ہو کے آوازاں مار دینے او بے عقل لوگ نے، انہاں کول سینس ہی ہے نہیں، سوچن سمجھن دی صلاحیت ہی ہے نہیں۔ کل نو اسی اپنے ماحول دے اندر دیکھ لواں جو کچھ ہوئے گا، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دیا دلیلاں قرآن تو دیں گے، دلیلاں قرآن تو دیں گے، کہیں گے سنت بدع ہے، بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ جیڑی چیز قرآن تو ثابت ہوئے وہ فرض ہویا کرتی ہے، سنت نہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی ہو جہنم۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح مومن بن کے قرآن اور سنت نو حدیث نو صحیح سمجھ کے اس دے مطابق زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔